السلام علیکم۔ آج ہم ایک خاص موضوع پر بات کر رہے ہیں، وائس آف اردو۔ یہ ایک بین الاقوامی نیوز ویب سائٹ ہے۔ جی ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ ان کی اپنی ویب سائٹ سے ہی لی گئی ہیں، جو ان کے مشن اور کام کرنے کے طریقے کو بیان کرتی ہیں۔ ٹھیک۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ بھئی یہ پلیٹ فارم آخر ہے کیا، کیسے کام کرتا ہے، اور دنیا بھر کے قارئین کے لیے اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ جی بالکل، یہ واقعی ایک اہم موضوع ہے آج کل کے حوالے سے۔ دیکھیں، دو لسانی صحافت، خاص طور پر اردو اور انگریزی میں اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ صحیح۔ یہ صرف زبانوں کا معاملہ نہیں، بلکہ یہ ثقافتوں کو جوڑنے اور معلومات کو سرحدوں کے پار پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے۔ بالکل، اور یہی بات ان کی ویب سائٹ پر بھی نمایاں ہے۔ ان کا بنیادی مشن جو انہوں نے لکھا ہے، ثقافتوں کے درمیان پل قائم کرنا۔ مجھے یہ بات بھی اہم لگی کہ وہ اپنے صحافی اصولوں پر بہت زور دیتے ہیں، مطلب درستگی، غیر جانبداری، فیئر رپورٹنگ۔ اب یہ دعویٰ کتنا سچ ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس کا اظہار کرنا بھی میرے خیال میں اہم ہے۔ دراصل یہ عزم بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، جب آپ عالمی سطح پر کام کر رہے ہوں، جہاں مختلف زبانیں، مختلف ثقافتیں، مختلف نظریات رکھنے والے لوگ آپ کو پڑھ رہے ہیں، جی ہاں، تو وہاں غیر جانبدار رہنا اور درست معلومات دینا یہ سب سے بڑا چیلنج بھی ہے اور سب سے اہم ضرورت بھی۔ اسی سے ساکھ بنتی ہے۔ صحیح کہا۔ اچھا، ایک چیز جو مجھے فوراً نظر آئی وہ ان کی دو لسانی خصوصیت ہے۔ ویب سائٹ پر ہی ایک بٹن ہے، جی آپ کلک کریں تو پورا مواد انگریزی سے اردو یا اردو سے انگریزی میں بدل جاتا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن اس سے فرق تو پڑتا ہوگا۔ یقیناً بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ صرف سہولت نہیں ہے، اصل میں یہ شمولیت ہے۔ یعنی آپ اردو والوں کو ان کی زبان میں عالمی خبریں دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی انگریزی پڑھنے والوں کو جنوبی ایشیائی یا اردو کمیونٹی کے زاویے سے چیزیں سمجھنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے دو طرفہ گلی ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اچھا، مواد کی بات کریں تو کافی وسیع دائرہ ہے ان کا۔ عالمی خبریں بھی ہیں، کاروبار، سائنس، ٹیکنالوجی، فیچرز اور اوپینین پیسز بھی۔ جی کیا یہ اتنی زیادہ ویرائٹی واقعی ایک جامع تصویر دیتی ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ توجہ بڑھ جاتی ہو؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، مقصد تو یہی لگتا ہے کہ قاری کو ایک ہی جگہ پر دنیا بھر کا ایک مکمل منظرنامہ ملے۔ صحیح۔ لیکن اس کا انحصار ظاہر مواد کے معیار اور گہرائی پر ہوگا۔ اگر ہر موضوع پر بس سرسری بات ہو تو شاید وہ مقصد پورا نہ ہو۔ ہاں، یہ تو ہے۔ لیکن اگر معیار اچھا ہو تو پھر یہ مختلف دلچسپی رکھنے والے قارئین کو جوڑے رکھنے کا ایک مؤثر طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور صارف کی تجربے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویب سائٹ کا ڈیزائن تو صاف ہے، نیویگیشن بھی آسان لگی مجھے، جی اور یہ بھی کہ مختلف ڈیوائسز جیسے فون، ٹیبلٹ پر ٹھیک چلتی ہے۔ کمیونٹی کی بات بھی کی ہے انہوں نے، تبصروں وغیرہ کے ذریعے۔ کیا یہ چیزیں کافی ہیں آج کل؟ دیکھیں، صارف کا تجربہ یعنی یوزر انٹرفیس تو آج کل بنیادی ضرورت ہے۔ ویب سائٹ تیز ہو، استعمال میں آسان ہو، دیکھنے میں اچھی لگے۔ بالکل۔ لیکن کمیونٹی والی بات وہ صرف تبصروں سے نہیں بنتی۔ اصل چیلنج ایک ماحول بنانا ہے جہاں لوگ اچھی بحث کر سکیں، ایک دوسرے کی رائے سن سکیں۔ صحیح۔ یہ صرف ٹیکنالوجی کا کام نہیں، یہ ایک طرح سے کمیونٹی مینجمنٹ کا کام ہے۔ اچھا، ایک چھوٹی سی بات اور، اس کے پیچھے جو کمپنی ہے ایکسس سافٹ میڈیا انک، اور کہیں علی نستعلیق فونٹ کا بھی ذکر ملا، یہ تفصیلات کیا بتاتی ہیں؟ جی، یہ اہم ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنی کا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ ڈیجیٹل پروجیکٹ ہے۔ ٹھیک۔ اور علی نستعلیق جیسے فونٹ کا ذکر جو اردو پڑھنے والوں کے لیے جمالیاتی طور پر بھی اہم ہے اور پڑھنے میں آسانی بھی دیتا ہے۔ جی ہاں۔ یہ اشارہ ہے کہ وہ صرف مواد نہیں بلکہ اس کی پیشکش پر بھی توجہ دے رہے ہیں، خاص طور پر اردو قارئین کے لیے۔ تو یہ چیزیں مل کر ایک پروفیشنل تاثر دیتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وائس آف اردو کی کوشش ہے کہ زبانوں اور ثقافتوں کے درمیان پل بنے، صحافتی اصولوں پر چلتے ہوئے دنیا بھر کے لوگوں کو جوڑے۔ دعویٰ تو بڑا ہے۔ بالکل، دعویٰ بڑا ہے، اور یہیں سے ایک سوچنے کی بات نکلتی ہے۔ کیا واقعی اس طرح کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز زبان اور ثقافت کو بچانے اور پھیلانے میں مدد کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب عالمی دباؤ، انگریزی کا اثر، یہ سب چیزیں بھی ہوں؟ یا پھر
یہ جو غیر جانبداری اور سالمیت کے معیار ہیں، کیا یہ ہر ثقافتی پس منظر میں ایک ہی طرح سے لاگو ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہیں جن پر شاید مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔